تعالی علیہ وسلم نے جو 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی بری ہے، میں کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بری ہوں، اس کا جو حال بنے مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ السلام علیکم دوستو، آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے چینل ملتانی بیان زون پر۔ آج قاری حنیف ملتانی رحمت اللہ علیہ بیان فرمائیں گے جس کا ٹاپک اور عنوان ہے ایک ایسا عمل جو قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے۔ بہت ہی پیارا اور دل کو رلا دینے والا بیان ہے، آئیے مل کر اس بیان کو توجہ سے سنتے ہیں۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں الصلاۃ معراج المؤمنین، فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، جس کا دل کرے اللہ سے ملاقات کروں، اللہ تعالیٰ سے مناجات کروں، اللہ جل شانہ سے کلام کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری ملاقات ہونی چاہیے۔ سرکار فرماتے ہیں اسے چاہیے زیادہ سجدے کیا کرے۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں میں اپنی امت کے لیے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی قیامت تک کی ساری دنیا موجود ہوگی، آدم علیہ السلام کی امت موجود ہے، نوح علیہ السلام کی امت موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کی امت موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت موجود ہے، 1,24,000 انبیاء کرام کی امت موجود ہے، آپ اپنی امت کے لوگوں کو اتنی بڑے مجمع میں کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے وضو کے اعضاء یعنی منہ اور ہاتھ اور پیر، وضو کے اعضاء جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن چاند کی طرح چمکیں گے، میں پہچان جاؤں گا یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے قیامت کے دن ان کے چہرے پہ 3 سطریں لکھی ہوں گی، ماتھے پہ 3 لفظ لکھے ہوں گے۔ پہلا لفظ فرمایا آواز لفظ لکھے ہوں گے ھذا کافر، یہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ مسلمانوں کی برادری میں شامل ہوتا ہو، مسلمانوں کے اندر اس کا رہن سہن ہو، لیکن آقا کے فرمان کے مطابق حضور نے فرمایا وہ کبھی بھی مسلمان نہیں رہ سکتا، مسلمان بن کے مر نہیں سکتا۔ پہلی سطر اس کے ماتھے پہ لکھی ہوئی ہوگی یہ کافر ہے، دوسری سطر اس کے ماتھے پہ لکھی ہوگی یہ خدا کے غضب کا حقدار ہے، تیسری سطر ماتھے پہ لکھی ہوگی اللہ کے حق کو ضائع کرنے والا ہے۔ اب بتاؤ جب ماتھے پہ پہلے سے یہ سارے معاملات لکھے ہوئے ہیں تو وہ کیسے کرے گا، کیسے تبدیلی لائے گا اپنے اندر؟ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، مردوں عورتوں بادشاہوں فقیروں امیروں غریبوں مزدوروں کوئی بھی ہو، قیامت کے دن اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے اعلان ہوگا ساری مخلوق سجدہ کرے، ساری مخلوق سجدے میں گر جائے، تو ساری کی ساری مخلوق سجدے میں گر پڑے گی۔ قرآن کریم کے 29ویں پارے میں موجود ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اللہ پاک اپنی پنڈلی مبارک کا نور دکھائیں گے، نور دیکھنے والوں سجدے میں گر پڑو، فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے قرآن کہتا ہے ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دیا جائے گا، جھکنے نہیں پائیں گے، پتہ چل جائے گا یہ ہے وہ اللہ جل شانہ کے 5 وقت کے بادی۔ تھانے دار اگر تھانے میں بلائے اور سپاہی جا کر کے یہ کہہ دے کہ جی جس کو پکڑنے کے لیے بلانے کے لیے آپ نے بھیجا ہے وہ تو یہ کہہ رہا جاؤ میں نہیں آتا ہوں، سول جج کی عدالت سے نوٹس آئے اور وہ کہہ دے کہ میں نہیں آتا ہوں، سیشن جج کی عدالت سے اطلاع ہے کہ پیش ہو جاؤ اور وہ
گولی مار دیتی ہے. ارے جو 5 وقت اللہ بلائے اور نہ آئے وہ اب بھی اشتہاری مجرم نہیں بنا. 5 وقت ایک وقت میں کئی جگہ سے آواز آتی ہے. اور یاد رکھو یہ جو لاؤڈ اسپیکر لگا ہے یہ فائدے میں نہیں، قیامت کے دن اس کا بڑا نقصان ہوگا. جتنی زیادہ اذان سنتے ہو اور مسجد میں نہیں جاتے اتنا ہی ڈبل گناہ ہو رہا ہے. صبح کے وقت میں ہر چیز اٹھتی ہے، چرندے پرندے چھوٹی موٹی تمام مخلوق اللہ کا نام لیتی ہے اور یہ مسلمان سوئے پڑے ہیں. آدھی رات تک گانے بجانے میں مشغول رہتے ہیں. صبح کو حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن کریم میں بھی ہے کہ درختوں کے پتے بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، پتھروں کے کنکر بھی اللہ کا نام لیتے ہیں. زمین آسمان کے درمیان میں سمندر کا قطرہ قطرہ اللہ کا نام لیتا ہے، دریا کا قطرہ قطرہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے. اور یہ بدبخت نوجوان صبح کے وقت سویا ہوا ہے. اس لیے فرمایا وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. ذلیل ہو جائے گا قیامت کے دن، ساری دنیا کے سامنے جھکنا چاہتا ہے میں بھی ان میں مل جاؤں لیکن مل نہیں سکے گا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے نماز کو قبر میں رکھو. قبر کے اندر جب وہ جاتا ہے دائیں پسلی قبر اتنی زمین قبر کی اس کو دباتی ہے اور آواز لگاتی ہے او اللہ کی 5 وقت کی بازی، اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ سارے نام سن کر سونے والے، ٹیپ ریکارڈ چلانے والے، VCR پہ بیٹھنے والوں، ٹیلی ویژن پہ رہنے والوں اللہ اکبر. اور بڑی ذات اس مولا کی ہے آ جا. کام دام میں لگنے والوں، مختلف قسم کی مصروفیات میں رہنے والوں اللہ اکبر. آ جا، اس بڑے نے تجھے بلایا ہے. نہیں آتا. ارشاد گرامی ہے کہ قبر کی زمین اتنا دبائے گی، اتنا بھینچے گی کہ سجی پسلی بائیں میں اور بائیں پسلی سجی میں، دونوں پسلیاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں میں یوں انگلیاں ڈال کر دکھائی، اس طرح ادھر ادھر پسلیاں نکل جائیں گی. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب قبر میں ایسا سانپ مقرر کر دیا جاتا ہے جو پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک دستہ چلا جاتا ہے. اتنا زہریلا سانپ، اتنا زہریلا ناگ. میری تیری بات نہیں، کسی ڈاکٹر حکیم کی بات نہیں، کسی وزیر سفیر کا بیان نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے. آپ نے یوں فرمایا اتنا زہریلا سانپ مقرر ہوگا اگر پوری دنیا میں وہ سانپ ایک پھنکار مار دے قیامت تک سبز گھاس پیدا نہ ہو، زمین پہ کوئی سبزہ پیدا نہ ہو، اتنا زہریلا سانپ اسے ڈسے گا. اور ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بولے گا بھی، وہ کہے گا کہ میں فجر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے تجھے ظہر کے وقت تک ماروں گا، ظہر کی نماز تباہ کرنے کی وجہ سے عصر تک ماروں گا، عصر کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے مغرب تک ماروں گا، مغرب کی نماز قضا کرنے سے عشاء تک ماروں گا، عشاء کی نماز ختم کرنے کی وجہ سے تجھے فجر تک ماروں گا. نمازیں تو نہ پڑھی قیامت تک میں تجھے چھوڑنے والا نہیں. کتنی سخت وعید ہے، کس قدر اللہ سبحانہ و تعالی نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈانٹ دی ہے کہ میرے دروازے پہ آؤ اور میرا نام لو، تمہاری مشکلیں حل کروں گا، تمہاری پریشانیاں دور کروں گا، تمہاری تلخیوں کو راحتوں سے بدل دوں گا، اور تم میرے دروازے پہ آ کے سر پر جھکا. دنیا میں دیکھو کسی کا خطا کر دو، کسی کی خطا کر دو، گناہ کر دو، قصور کر دو، وہ ناراض ہوتا ہے. آگے سے کہتا ہوں میاں یہ میں ہاتھ باندھے کھڑا ہوں، میں سر جھکائے کھڑا ہوں،
اور میاں اور اللہ والا کچھ خیال تو کرے، تیرے آگے میں سر نوائی کھڑا، جو چاہے کر، جو چاہے کر سزا دے، اے میں سر نوائی پیا، بے شک تیرا ہاتھ ہوئے، تیرا کھلا ہوئے، میرا سر ہوئے، میں تیار ہاں۔ بھائی لوگ بھی ان کو آنکھ دیں، وہ بھی آدھا او میاں سر نوائی کھڑا ہوں بس کے چاہ اور معاف کر دے۔ اور میں کہتا ہوں تو سارا دن گناہ کرتا ہے، سارا دن اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے، نماز کا سجدہ کر، اللہ فرماتے ہیں تو سجدے میں جب سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ تیرا سر اٹھ جاؤ اور تیرے گناہ معاف نہ ہو۔ بڑی کریم ذات ہے، بڑی عجیب ذات ہے، سبحان و تعالی و تقدس۔ انعام بڑے ملتے ہیں، اکرام بڑے ملتے ہیں۔ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی نماز پڑھنے والے مومن جو خشوع کے ساتھ پڑھیں، نماز پڑھیں، اللہ سے مناجات کریں، اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنی مرادیں مانگیں۔ یوں جب ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اللہ اکبر تکبیر اولا کہتے وقت، اس وقت یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں نے یوں ساری دنیا اپنے پیچھے پھینک دی، اب میری دنیا نہیں، میں دنیا کا نہیں۔ جب یہ حالات اپنے سامنے رکھ کر نماز پڑھے گا تو نماز میں علیحدہ لطف آئے گا، علیحدہ لذت آئے گی، علیحدہ سرور آئے گا۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ران میں تیر لگ گیا، جنگ میں، لڑائی میں، جہاد فی سبیل اللہ میں، وہ نکالنے لگے تو حضرت علی نے فرمایا بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا جی پھر آخر نکالنا تو ہے، کیا کریں ہم، نکالنا تو پڑے گا۔ فرمایا میں ترکیب بتاتا ہوں، میں نماز کی نیت باندھ لوں گا، جب میں اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دوں چاہے تم میری ساری جان کی بوٹی بوٹی کر دینا، مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اور چلو ایسی نماز تو ہمارے پاس بننی پڑتی، سر تو جھکا ہے آدمی، آج کا غریب، آج کا مزدور بہت پیچھے نکل گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے بدل اسلام غریبا، اسلام غریبوں میں آیا اور غریبوں میں رہے گا، قیامت کے دن اسلام غریبوں میں سے اٹھے گا۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ کوٹھیوں والے، بنگلوں والے نماز پڑھ رہے ہیں، کوٹھیوں میں مصلے ہیں، جماعت میں رل رہے ہیں، اور جتنے یہ عام مزدور غریب لوگ ہیں یہ مسجد کے نیڑے نہیں آتے۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ننگے منگے ہائے ہائے، آخرت میں بھی بربادی، دو جہان کی مصیبت گلے میں ڈال لی۔ اس لیے کہتا کہ کچھ نہ کی اعمال پر اپنے نظر، کچھ نہ کی اعمال پر اپنے نظر، آخرت کا آئے گا آخر سفر۔ تو چاہے 100 سال زندہ رہے، 50 سال زندہ رہے، بادشاہ بن کر زندہ رہے، بڑا دولت مند بن کے زندہ رہے، آخر موت آئے گی۔ اسی کو کہتا سر جھکا سر پر نہ لے دوزخ کو تو، بعد آ جا، اب بھی بعد آ جا، سر جھکا اپنے مولا کے سامنے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تو نے توبہ کر لی پھر تیری توبہ ٹوٹ گئی، پھر توبہ کر لی پھر تیری توبہ ٹوٹ گئی، اب نا امید ہو کے نہ بیٹھ، پھر کیسے کروں میری توبہ پھر ٹوٹ گئی۔ مولانا فرماتے ہیں بادا بادا 1000 بار شکستی توبہ بادا، اب بھی بعد آ جا، چاہے 1000 مرتبہ تو نے اپنی توبہ توڑ لی پھر بھی آ جا۔ گناہوں کی اگر کوئی حد نہیں، میرے خزانے، میری رحمتوں کے خزانے کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ تو یوں کہنے والا تو بل مولا تیرے سوا میرا کون ہے، میں کہاں جاؤں؟ اسی کو کہتا ہے کہ تیرے کرم سے بے نیاز، تیرے کرم سے، تیرے کرم سے بے نیاز، کون سی شے
खूबसूरत बीवी दी, सोने सोने बच्चे दिए, आल औलाद दी, 2 टाइम खाने को देता है, पीने को दिया, फरमाया सारी चीजें अता की, तेरे करम से बेनियाज और कौन सी शय मिली नहीं, और झोली ही मेरी तंग है पर तेरे यहाँ कमी नहीं, झोली ही मेरी तंग है पर तेरे यहाँ कमी नहीं। और मेरे मौला स्याकार हूँ, गुनाहगार हूँ, खतावार हूँ, जलील खार हूँ, और हालत ये है सर्बा सुजूद हूँ मगर सर्बा आज़मों में पुख्तगी नहीं, बेशक सजदे करता हूँ लेकिन दिल में मेरी यकीन न जमा, सर्बा सुजूद हूँ मगर आज़मों में पुख्तगी नहीं, और कायल बंदगी तो हूँ काबिल बंदगी नहीं। और मेरे मौला मेरी जुबान इतनी पलीत है, तेरा नाम लेता हुआ शर्माता हूँ। हदीस पाक में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन, घबराहट वाले दिन में, हौलनाक मंजर वाले दिन में, जब किसी को किसी का होश ना होगा, अपने अपने पसीने में लोग गर्क होंगे, अपनी अपनी गुनाहों की वजह से तबाह और बर्बाद हो रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग उस दिन भी नूर के मिंबरों पे बैठे होंगे। लोग कहेंगे इलाही ये कौन आ गए? आज का दिन जबकि बड़े बड़े नफसी नफसी पुकार रहे, जवाब मिलेगा ये वो है जिन्होंने सारी उम्र में कभी नमाज कज़ा नहीं की, ये वो है जो हर वक्त मेरे सामने सजदे किया करते थे, इबादत किया करते थे, सुभान रब्बियल आला की रट लगाया करते थे, सुभान रब्बियल अज़ीम यूं झुककर मेरी तारीफ किया करते थे। इसलिए फरमाया कद अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। अल्लाह फरमाते हैं खुशू खुजू वाली नमाज पढ़, सुकून वाली नमाज पढ़, तसल्ली वाली नमाज पढ़, इबादत समझ के नमाज पढ़, और ये दिल में ख्याल कर मैं अपने रब के सामने खड़ा हूं, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरे दिल की हालत को भी जान रहा है, जो मैं जुबान से कह रहा हूं वो मेरा रब सुन रहा है, सब कुछ अब अल्लाह पाक देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानौतवी सब कह रहमतुल्लाह अलैह, दारुल देवबंद के सबसे बड़े उस्ताद और सबसे बड़े आलिम है उलमाए देवबंद के। किसी ने पूछ लिया हजरत नमाजें तो पढ़ते हैं पर क्या पता चले कि नमाज कबूल हुई कि नहीं, नमाजें तो पढ़ते रहते हैं पर क्या मालूम नमाज कबूल हुई कि नहीं। सुभान अल्लाह, क्या बड़ों की बड़ी बात। फरमाया भाई अगर जोहर की नमाज के बाद असर की नमाज की तौफीक हो गई तो समझो जोहर की कबूल हो गई। अल्लाह पाक पहली इबादत को कबूल करके दूसरी की तौफीक फिर देता है। अगर मगरिब की नमाज की तौफीक हो गई तो समझो असर की मंजूर हो गई, अगर ईशा की नमाज की तौफीक हो गई तो समझो मगरिब की कबूल हो गई। किसी ने मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह से एक और बात पूछी, ज़हन में आ गई, अर्ज कर दूं। हजरत जी अगर किसी से दुआ करानी हो, किसी बुजुर्ग से, किसी पीर से, फकीर से, किसी अल्लाह वाले से, किसी से अगर दुआ करानी हो तो क्या करे? फरमाया अगर गर्मी का मौसम हो तो ठंडा पानी पिला दो, ठंडा पानी पिला दो, बगैर कहे उसकी अतरियां बोल उठेंगी, मुतालबा भी नहीं करना पड़ेगा कि दुआ करो, खुद में खुद दिल से निकलेगा या अल्लाह जैसे इसने मुझे ठंडा कर दिया इसकी खबर को ठंडा कर दे। मगर ये काम भी हिंदुओं ने ले लिया, मुसलमान अकड़ गए, क्योंकि हम गर्म, हमारे लिए जानलेवा तो है ही नहीं। पानी पिलाने वाला काम मुसलमानों का था। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो किसी प्यासे को पानी पिलाए क़यामत के दिन मेरी बराबर में खड़ा होगा, उड़ा देंगे। पर इस नीयत से कभी
पानी नहीं पिलाएंगे कि अल्लाह का हुक्म है, मेरे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, मुझे इस पर अजाब नहीं मिलेगा, सवाब मिलेगा। मौलाना रशीद अहमद गंगोही सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े वली, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। इनके शहर कस्बा गंगो में मौलाना मोहम्मद कासिम नवाब रहमतुल्लाह अलैह देवबंद से गर्मी के वक्त में दोपहर के मौसम में पैदल चलकर आए। पहले जमाने में अल्लाह वालों के पास लोग चल के आया करते थे, पीर और फकीर के पास चलकर आया करते थे, बादशाह लोग आया करते थे। अब ऐसा उल्टा जमाना आया, अब मुरीदों के दरवाजों पर पीर चक्कर लगाते फिरते हैं। चक्कर लगा रहे पीर रात दिन। अब कपास की मौसम आएगी, वो भी लड़ाई ले रहे हैं कि चलो मुरीदों से कुछ मार के लाएंगे। मौलाना फरमाते, मौलाना लाला तो फरमाते हैं कि दोपहर के वक्त मैं गंगो में पहुंचा तो प्यास बड़ी लगी थी। थोड़ा लोटा एक नया, उसमें पानी, मैं बड़ा खुश हुआ, लो जी ठंडा पानी मिल गया। कोरे लोटे में, वजू का लोटा था करके उसमें कोरे लोटे में पानी रखा है। मौलाना फरमाते हैं मैंने जो बड़ा खुश होकर बैठ कर पिया तो इतना कड़वा कि मेरा हलक कड़वा हो गया, मेरी जुबान कट गई, मैं थूक के थक गया। क्या हुआ ये, जोर की नमाज उड़ा देंगे और इस नीयत से कभी पानी नहीं पिलाएंगे कि अल्लाह का हुक्म है, मेरे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, मुझे इस पर अजाब नहीं मिलेगा, सवाब मिलेगा। मौलाना रशीद अहमद गंगोही सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े वली, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। इनके शहर कस्बा गंगो में मौलाना मोहम्मद कासिम नवाब रहमतुल्लाह अलैह देवबंद से गर्मी के वक्त में दोपहर के मौसम में पैदल चलकर आए। पहले जमाने में अल्लाह वालों के पास लोग चल के आया करते थे, पीर और फकीर के पास चलकर आया करते थे, बादशाह लोग आया करते थे। अब ऐसा उल्टा जमाना आया, अब मुरीदों के दरवाजों पर पीर चक्कर लगाते फिरते हैं। चक्कर लगा रहे पीर रात दिन। अब कपास की मौसम आएगी, वो भी लड़ाई ले रहे हैं कि चलो मुरीदों से कुछ मार के लाएंगे। मौलाना फरमाते, मौलाना लाला तो फरमाते हैं कि दोपहर के वक्त मैं गंगो में पहुंचा तो प्यास बड़ी लगी थी। थोड़ा लोटा एक नया, उसमें पानी, मैं बड़ा खुश हुआ, लो जी ठंडा पानी मिल गया। कोरे लोटे में, वजू का लोटा था अगरचे उसमें कोरे लोटे में पानी रखा है। मौलाना फरमाते हैं मैंने जो बड़ा खुश होकर बैठ कर पिया तो इतना कड़वा कि मेरा हलक कड़वा हो गया, मेरी जुबान कट गई, मैं थूक के थक गया। क्या हुआ ये, जोहर की नमाज में मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए तो मैंने अर्ज कर दिया हजरत आपकी कुएं का पानी कड़वा कल से हो गया? कि नहीं कड़वा तो नहीं है। मौलाना फरमाते वो लोटा यूं ही रखा था, मैं उस लोटे को फिर उठा लाया, क्या जरा देखो तो सही, पी के मेरी तबीयत खराब है। तो मौलाना गंगोही ने भी जरा सा पानी चखा तो वो भी थूक के थक गए, कड़वा। तो मौलाना नानौतवी फरमाते हैं कि मैंने पूछा हजरत जी से कि हजरत इस लोटे में क्या हो गया, कुएं का पानी आपका मीठा है, इसमें क्या हुआ? हाय क्या बात फरमाई। यूं फरमाया मौलाना ये उस कब्र की मिट्टी से लोटा बनाया गया है जिस कब्र में बेनमाज दफन है। मिट्टी का गाड़ा बना और गाड़े से फिर लोटा बना, धूप में सुखाया, हवा में खुश्क किया, आवे में पकाया, आज भी इसमें पानी डाल दिया, वो इतना कड़वा है, इतना तलख है। और जिस मुर्दे ने इस कब्र में आजाद भुगता होगा उसका क्या हाल बना होगा। परवाह नहीं करते, जितना बताओ जितना सुनाओ, औरतों की आदत नहीं रही नमाज की। यही वजह है कि हमारे घरों में खैर नहीं, बरकत नहीं, बीमारियों ने डेरे डाल रखे हैं, परेशानियों ने चारों तरफ से घेर रखा है। इलाज मालजे पे लाखों रुपया लगाएंगे पर अल्लाह से माफी नहीं मांगेंगे। इसलिए अल्लाह पाक फरमाते हैं तमाम दवाइयां, तमाम गोली, टीके, मिक्सचर, जड़ी बूटी मेरे इख्तियार में है। इला कज़ा अमरन फइन्नमा यक़ूलु लहू कुन फयकून। हर चीज मुझसे इजाजत मांगती है, दवा भी इजाजत मांगती है, अपना काम करूं कि नहीं, गोली टीका भी दवा मांगता इजाजत, अपना असर डालूं कि नहीं। मेरी तरफ से अगर इजाजत नहीं होती कोई असर नहीं डाल सकता।
سکون کتنا برباد ہے، حکمراں ہم سے زیادہ پریشان ہے، ہم ان سے زیادہ پریشان ہے، غریب ان سے زیادہ پریشان ہے، جو کروڑ پتی ہے وہ رات کو کھڑا ہی کھڑا پھرتا ہے، نیند نہیں آتی۔ اندازہ لگا بے نماز مسلمانوں کی جماعت کے پاس قیامت میں کھڑا ہو گیا، آواز آتی ہے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج تجھے میرے مسلمانوں، میرے بندوں، گناہگار لوگوں کے پاس بھی کھڑا ہونے کی اجازت نہیں۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، آج نیک و بد کی الگ الگ جماعتیں بنا دی گئی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، آج زمین بول کر آ کر کے گواہی دے رہی ہے، بول رہی ہے، زمین کہہ رہی ہے الہی مجھ پہ سجدہ نہ کیا، مجھ پہ قرآن کریم کی تلاوت نہ کی، مجھ پہ درود شریف نہیں پڑھا، استغفار نہیں کیا، کلمے کا ورد نہیں کیا، او میرے مولا ساری زندگی مجھ پہ بدکاری کرتا رہا۔ درو دیوار گواہی دیں گے، کھڑکی روشن دان گواہی دیں گے، چھت گواہی دے گی، وقال الانسان ما لہا، انسان کی ایک ایک حرکت کو آ کے زمین بتائے گی۔ اگر سجدے کیے ہوں گے، عبادت کی ہوگی، حق سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جب نماز میں پچھلی رات کو نیت باندھ کر میرا بندہ قرآن پڑھتا ہے، علیحدگی میں سب سے چھپ کر، سب سے علیحدہ ہو کر اور نیت باندھ کر ادب سے کھڑا ہو کر قرآن پڑھتا ہے اور کبھی کبھی رو پڑتا ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے عرش پہ بیٹھے بیٹھے اتنا پیار آتا ہے کہ اس بندے کا منہ چوم لوں۔ فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، بستر سے الگ ہو کر ٹھنڈ اور گرمی میں وضو کر کے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں تو مجھے اکیلا یاد کر، میں تجھے عرش پہ اکیلا یاد کروں گا، تو مجھے لوگوں میں یاد کر، میں نوری فرشتوں میں تجھے یاد کروں گا، تو میری طرف ایک قدم دوڑ کرا، میں تیری طرف 10 مرتبہ آتا ہوں۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے جب بندہ کہتا ہے یا اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں میں 10 مرتبہ آواز لگاتا ہوں لبیک یا عبدی، ہو میرے بندے مان کیا مانگتا ہے؟ مانگنے والے سو گئے، ضرورت مند سو گئے، حاجت مند سو گئے، پریشان حال سو گئے، پرواہ ہی نہیں رات دن۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن اللہ پاک کی عدالت میں خنزیر لائے جائیں گے، سور کی شکل کے لوگ آئیں گے، لوگ کہیں گے الہی یہ کون ہے؟ جانور تو سارے مٹی ہو گئے، کوئی تو ترابا حکم ہوا وہ سارے مٹی بن گئے، یہ کون ہے؟ جواب ملے گا یہ آخری نبی کی آخری بے نماز امت ہے، ان کی شکلوں کو بدل کے رکھ دیا گیا۔ تھوڑا سا ذکر کر دوں، لوگ ہمارے بارے میں تو یوں کہہ کر مسائل کو بھی، قرآن حدیث کو بھی رد کر دیتے ہیں کہ یہ تو وہابی ہے، یہ تو دیوبندی ہے۔ آؤ پیران پیر جناب سید عبد القادر جیلانی سب کا جو رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت نازل ہو اس مرد قلندر کے مزار پہ، آمین کہو۔ حضرت نے اپنی قلم سے کتاب لکھی ہے غنیت الطالبین، صفحہ 1059 سے لے کر 64 تک کا مطالعہ کرو، کتاب عربی میں ہے، ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اللہ والے نے صاف لکھ دیا، فرمایا جو آدمی جان بوجھ کر مرد یا عورت نماز قضا کرے، فرمایا فنکاحها باطل باطل باطل، نکاح اس کا ٹوٹ جاتا ہے، اولادها حرام، اولاد حرام کی پیدا ہو رہی ہے۔ اور سنو اللہ والے کی عبارت، غوث پاک سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اذا مات، جب بھی نماز مر جائے، لا یغسل لہ، اسے غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یکفن لہ، اسے کفن دینے کی کوئی ضرورت
वलियों की वली, वलियों का सरदार कहता है बे नमाज को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न करो, कहीं उसकी वजह से खुदावंद करीम के दूसरे मुर्दों पर कहर ना पड़े। कोई मजाक तो नहीं, 5 वक्त का बागी, और फिर इसमें बड़े बड़े दर्जात रखे हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु आपने फरमाया जो आदमी मिसवाक करके वुजू करके नमाज पढ़े, हुजूर फरमाते हैं मरते वक्त उसके मुंह से जरूर कलमा निकलेगा, जरूर उसके मुंह से कलमा निकलेगा। और फरमाया जो फीम खाता हो कितना ही बड़ा जोर लगा ले, मरते वक्त उसको कलमा नसीब नहीं हो सकता। ये सारे सहाबा इकराम, सारे अल्लाह वाले किस तरीके से नमाज पढ़ते थे। शेर खुदा अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वुजू फरमाया, रंग पीला पड़ गया, जर्द पड़ गया। किसी ने पूछा क्या बात है, घबराहट कैसी, परेशानी कैसी, रंग क्यों बदल गया, कपकपी क्यों आ गई, लर्जा क्यों आ गया। फरमाया ओ लोगों, तुम नहीं जानते किसके दरबार में खड़ा होने लगा हूं। अहकमुल हाकिमीन का दरबार है, उस मौला करीम का दरवाजा है, डरता हूं कोई बेअदबी ना हो जाए। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कई मरतबा ऐसा हुआ मस्जिद में कदम रखा, बेहोश होकर धड़ाम से गिर पड़े, होश आया, लोगों ने पूछा क्या बात है। फरमाया तुम नहीं जानते ये अहकमुल हाकिमीन का दरबार है, डरता हूं। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लगते जिगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन रात दिन में 5 फर्ज नमाजों के अलावा 1000 रकात नफिल पढ़ता था। ना, ये वली नहीं है। तुम्हारे यहां तो वली वो बनता है जो कभी भी नमाज ना पढ़े। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रात दिन में 5 फर्ज नमाजों के अलावा 1000 रकात नफिल पढ़ता है। कैसे पढ़ता है? जैसे हम नमाज पढ़ते हैं ऐसे नहीं। सर्दी का मौसम है, सख्त सर्दी है, अल्लाह वाले ने दरवाजा बंद कर लिया, सर्दी की वजह से अंगीठी में कोले डालकर तपिश की वजह से गरमाइश के लिए अंगीठी अंदर रख के दरवाजा बंद कर दिया और नमाज की नीयत बांध कर कुरान करीम की तिलावत शुरू कर दी। कोला चटका, सामान को आग लगी, छत जल गई, सामान जल गया, दरवाजा जल गया। लोगों ने शोर मचाया, हजरत जी दरवाजा खोलो, हजरत दरवाजा खोलो, हजरत दरवाजा खोलो। सामान समून सारा जलकर खाक हो गया। लोगों ने दरवाजा तोड़ा, अंदर सबका यकीन हो गया कि हजरत शहीद हो गए, हजरत सड़ गए, हजरत जल गए, कहां बाकी रह सकते हैं। लेकिन लोग हैरान हुए, जब अंदर गए तो क्या देखा, हुसैन का बेटा मुसल्ले पे खड़ा हुआ कुरान पढ़ रहा है, कुरान करीम की तिलावत कर रहा है। जब नमाज खत्म की तो पूछा हजरत जी ये इतनी आग लग गई, ये सामान जल गया सारा, ये मकान जल गया, गर्मी नहीं आई, पता नहीं लगा, नमाज खत्म नहीं की। सुभान अल्लाह, क्या बात इरशाद फरमाई। अल्लाह वालों की बड़ी बातें होती हैं भाई। फरमाया जिस आग को पानी बुझा दे, जिस आग को मिट्टी बुझा दे, जिस आग को तुम जैसे बंदे बुझा दो, मैं उस आग का क्या फिक्र करूं। मैं उस आग की फिक्र में लगा हुआ था जो उस आग को अमल के सिवा कोई शय नहीं बुझा सकती। फरमाया सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक। जला देने वाला अज़ाब, तबाह बर्बाद कर देने वाला अज़ाब। क्या मैं तुम्हें नमाज के बारे में बताऊं, लेकिन जुमला अर्ज करूंगा, तवज्जो करो, एक ही जुमला काफी है। बेनमाजों के लिए नहीं बल्कि नमाजी भी सोचे। मस्जिद में अगर हाजी नमाजी आ जाएं, बार बार घड़ी देखते हैं, मिनट गिनते हैं, 5 मिनट होगी बैठे हुए मस्जिद में, 10 मिनट हो गए मस्जिद में बैठे हुए। तवज्जो करो, तुम मिनट गिनते हो, हुसैन ने करबला के मैदान में लाशें न गिनी, हुसैन ने अपने घर की लाशें न गिनी, तुम मिनट गिनते जाते हो। नमाज की अजमत पूछ लियो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से,
سے پوچھ کیا، نواسہ رسول سے پوچھ کیا، جگر گوشہ بطول سے پوچھ کیا، قاسم ابن حسن کیا، حضرت عباس، علی اکبر، علی اصغر، تمام کا تمام خاندان خیمے کے چاروں طرف ڈھیر لگا ہوا ہے، اور حسین کے اپنے بدن پہ 80 کے قریب زخم ہے، لیکن حسین زمین پہ بیٹھ کر نماز کے لیے تیمم کر رہا ہے۔ نماز کی فکر ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور تمنا یہی ہے کہ اس نماز کے سجدے میں میرا سر جائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی نماز قضا نہیں فرمائی۔ یہ ہمارے زمانے کی عورتیں نا بہت ہی غریب ہیں، مزدوری کرتے ہیں، نماز کیسے پڑھوں، پورا کریں ہیں، مزدوری کریں ہیں۔ آؤ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہی تھی، کھڑی ہونے لگی نماز کے لیے، دھڑام سے گر پڑی، پھر کھڑی ہونے لگی، پھر گر پڑی، پھر کھڑی ہوئی، پھر گر پڑی، 5 مرتبہ گری۔ ابا نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے؟ عرض کی ابا آج تیری بیٹی کا 5 دن کا فاقہ ہے، جنت کی ساری عورتوں کی سردار کا یہ حال ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹیوں کو بہنوں کو ایسی کیسٹیں سنایا کرو فاطمہ الزہرا کی، سیدہ زینب کی، تاکہ ایمان یقین پیدا ہو۔ تم نے تو ٹیلی ویژن لا کے دے رکھا ہے تاکہ رہتا سوچتا بھی سارا ہی کچھ کھویا کھایا جائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں نے کبھی نماز قضا نہیں کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساری ازواج مطہرات میں سے کبھی کسی نے نماز قضا نہیں کی۔ 1,29,000 صحابہ میں سے کسی نے نماز قضا نہیں کی۔ اور یہ جتنے بزرگان دین گزرے ہیں، شیخ سید عبد القادر جیلانی ہوں، علی احمد حجویری ہوں، خواجہ باقی باللہ ہوں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہو، شاہ بہاءالحق زکریا ملتانی ہو، یہ جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں، یقین سے کہتا ہوں کسی نے ایک نماز بھی نہیں چھوڑی۔ یہ تمہارے قریب میں یہ حافظ جمال روڈ، کوئی دور نہیں تم سے، ملتان کی تاریخ میں لکھا ہے کہ حافظ صاحب نے آخری وقت میں ایک شرط نامہ لکھ کر کے چھوڑ دیا کہ میری جماعت جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری زندگی میں، ساری عمر میں کبھی بھی جماعت تو کیا تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو، تکبیر اولا کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ اور دوسری شرط یہ لکھ دی میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری زندگی میں کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ تیسری شرط یہ لکھ دی میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری عمر میں کبھی بھی سفر میں، حضر میں، گھر میں، مسافری میں کبھی بھی عصر کی سنت قضا نہ ہوئی ہو۔ یوں لکھا ملتان کی تاریخ میں کہ لاکھوں آدمی تھا، بڑے بڑے ولی تھے، نمازی تھے، حاجی تھے، مفتی تھے، قاری تھے، صبح سے لے کر عصر کا وقت ہو گیا، جنازہ کون پڑھائے؟ اپنے اندر یہ کوئی شرطیں پائے تو نماز پڑھائے۔ سچائی کا زمانہ تھا، تم میں سے نہ کئیوں کا ارادہ ہو گیا ہو کہ میں بھی لکھ کے رکھوں گا، اگر تم آج ایسی شرطیں لکھو گے انشاءاللہ بغیر جنازے کے قبر میں جانا پڑے گا۔ ایسی شرطوں والے تمہیں آج ملیں گے ہی نہیں، اور بلکہ لنگوٹا کس کے آگے وہ آئے گا جس نے کبھی بھی نہیں پڑھی ہو، وہ کہے گا چلو اخبار کی فوٹو تو آئے گا نا۔ عصر کی نماز کا وقت قریب ہوا، لوگ بیٹھے تھے، ایک مسافر آیا، گرد و غبار پیروں پہ پڑا ہوا ہے، کپڑوں پہ گرد و غبار ہے، صاف ظاہر ہے کہ بڑا لمبا سفر پیدل کر کے آیا۔ جنازے کے قریب کھڑا ہو کے کہنے لگا صفیں درست کرو میں جنازہ پڑھاؤں گا، صفیں درست کرو میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ کئی آدمی ہوتے ہیں نا چھچورے، میرے جیسے تیرے جیسے، او سائیں تو سائیں میں آ کے کھڑ گئے ہو، پتہ ہے کوئی شرطیں رکھی کھڑے، اگلے نے کوئی شرطیں لگائی ہوئی ہیں، او سائیں ضروری گال کرنی آئی تو نال تو آ کے کھڑ تو گئے ہو، تو ان کو پتہ ہے؟ تو کہنے لگا ہاں پتہ ہے۔
انہوں نے کہا پھر یہ شرط نامہ پہلے پڑھو. اس نے کہا مجھے معلوم ہے شرط نامے کا. کہنے لگا الحمدللہ ساری زندگی میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا میری آج تک تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی. جب سے میں نے ہوش سنبھالا آج تک میری تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی. جب سے میں نے ہوش سنبھالا آج تک میری عصر کی سنتیں قضا نہیں ہوئی.